یہاں آپ لوگوں کو بھی ایک بات کہوں گا، کبھی بھی دین کا کام کرو تو اللہ کے لیے کرنا، شہرت کے لیے نہ کرنا۔ میرا نام ہو جائے، میں نماز پڑھوں لوگ نمازی کہیں، حج کر لوں لوگ حاجی کہیں، پیسے دوں لوگوں کو لوگ سخی کہیں، اس کے لیے نہیں۔ لوگ کہیں بڑا دیندار ہے، نہ، اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، عاجز سمجھیں، کمزور، دوسروں کو اچھا سمجھیں، دوسروں کو۔ میں بیٹھا ہوں تقریر کر رہا ہوں، میں سمجھوں کہ جی آپ سب تو گناہگار ہیں، میں اچھا ہوں، جس دن میں نے یہ سوچا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے پیر صاحب ہی کامل ہوں، کبھی کبھی مرید بڑا تگڑا ہوتا ہے، مذاق نہیں کر رہا۔ بہت سے پیر ایسے ہوں گے جن کو مرید بخشوائیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی عطا ہے جس پر ہو جائے۔ شوہر سمجھتے ہیں ہم بیوی کو بخشوائیں گے، کسی کی بیوی اتنی نیک ہو سکتی ہے شوہر کو بخشوائے، کسی کے بچے اتنے اچھے ہو سکتے ہیں ماں باپ کو بخشوائے۔ تو ہمیں دوسروں کو کمتر نہیں جاننا، ہم تو بھلائی کے لیے بات کرتے ہیں نا، مشورہ، اچھا، خیر خواہی کے لیے، محبت کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو وہ نیکی بھی ہوگی، وہ جمع بھی ہوگی۔ شہرت کے لیے کریں گے شہرت مل جائے گی، پیسے کے لیے کریں گے پیسہ مل جائے گا، جب ثواب کے لیے کی نہیں تو ثواب کدھر سے ملے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے تو کی نہیں، ہم نے تو کی تھی نام کے لیے، ہم نے تو کی تھی دکھاوے کے لیے، تو وہ وہیں رہ جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ وہ بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، جی کوئی ایسا درود شریف بتاؤ زیارت ہو جائے، تو بزرگوں نے بہت اچھا جواب دیا، فرمایا تم زیارت کے لیے درود نہ پڑھو، ان کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، وہ راضی ہوں گے زیارت خود کرا دیں گے۔ ہم تو اپنی غرض، بچے پڑھ رہے نماز، امتحان میں پاس ہو جائے، تو آپ نے امتحان میں پاس ہونے کے لیے نماز پڑھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔ تو ہمیں خالص ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالی کی رضا کے لیے کریں گے تو یقیناً وہ کچھ ملے گا جو کہیں اور سے سوچا جا سکتا نہیں۔ تو ہمیں خالص ہونا چاہیے، ہمارے ہاں یہ بھی ہے معاملہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا دیکھو کتنے خالص ہیں، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے دوست بنا لیا، خلیل اللہ کا لقب ملا، پیارا گہرا دوست۔ کیوں؟ انہوں نے جو اللہ نے کہا انہوں نے کیا۔ فرمایا بچہ لیا نا مانگ کے، فرمایا جنگل میں چھوڑا ہے، بچہ چلنے لگا، فرمایا ذبح کر دو، ذبح کر دیا، گھر بناؤ، بنا دیا۔ سب جو کرتے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا انہوں نے نمائش کے لیے کیا تھا؟ شہرت کے لیے کیا تھا؟ نہیں۔ اللہ نے کتنا نوازا، اللہ تعالی نے ان کو خلت انعام میں دی، تم ہمارے پیارے دوست ہو، امام بنایا، اللہ نے شان عطا کی۔ اور حضرت ابراہیم نے بھی کمال کر دیا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے یہ دے، اس کے بدلے میں مجھے یہ دے، اس کے بدلے میں یہ دے، نہیں، ایک فرمائش کر دی۔ کیا کر دی؟ آواز آئے۔ کس کو کہتے ہو فرمائش؟ فارسی کا لفظ ہے، آپ کے ہاں اردو میں رائج ہے، انگلش میں اس کا کوئی صحیح لفظ نہیں ملے گا۔ انگلش میں ریکویسٹ کہیں گے، زیادہ سے زیادہ کوئی صحیح نہیں۔ فرمائش کر دی، یا اللہ جو تو نے کہا میں نے کر دیا، اب ایک میری بات تو پوری کر دے۔ کیا کر دے؟ یا اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، بسانے والا رسول تو بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں اپنا شان والا رسول بھیج دے۔ پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، پتا تھا، مگر فرمائش کر کے تمنائی بن گئے۔ فرمائش کر کے، ذرا کہیے گا، تمنائی بن گئے۔ حالانکہ پتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، مگر تمنائی بن گئے۔ میرے نبی کی تمنا کرے اور خالی رہے،
حضور نے جواب دیا، اے ابراہیم تو نے میری ایک بار تمنا کی ہے، میں اپنے ہر امتی سے روزانہ 5 وقت تجھ پہ درود بھجواؤں گا۔ اللہ یار، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ سوچیں، ایک بار تمنا کی، قرآن میں ہے نا، اللہ نے صرف ان کو خلت بخشی، انہوں نے نبی کی تمنا کر دی، میرے نبی نے کتنا انعام دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، میرے بعد جو تشریف لا رہے ہیں بڑی شان والے رسول، احمد نام ہے ان کا، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، کیا انعام ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، ان کی ماں کی شان جس پر لوگوں نے برائی کا خیال کیا، فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، ان کی ماں سچی ہے، ان کی ماں، پوچھے کوئی جا کے حضرت مریم کی روح سے، وہ بھی کہتی ہوں گی کملی والے آقا تیرے قربان۔ پوچھے کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہ بھی کہتے ہوں گے جی آپ پر قربان۔ تو یہ میرے نبی کی تمنا کرنا، میرے نبی سے تعلق ہونا خالی نہیں رکھتا۔ ہمارے نعت خوان نوٹ کے لیے نعت پڑھتے ہیں، نوٹ ملتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہمارے لوگ تقریریں کرتے ہیں، نوٹ کے لیے نوٹ ملتے ہیں یا نہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں لوگ، نوٹ کے لیے ملتے ہیں یا نہیں؟ جس دن رب کے لیے پڑھیں گے اس دن رب مل جائے گا، جس دن رسول کے لیے پڑھیں گے ان کی بارگاہ میں قبولیت مل جائے گی۔ تو اصل چیز کو سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو شہرت کے لیے نہ ہو عمل کے، نہیں جی میرا اس لیے، کس کے لیے ہو؟ اللہ کی، اللہ کی۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میری رضا کے لیے کرتے میں کافی ہوں، پھر اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اگر دین کو سمجھ لیں، پیور ہو جائیں، خالص ہو جائیں، ہمیں وہ لذت ملے گی جس کا ہمیں ابھی اندازہ نہیں۔ یہ اللہ والوں کو نیکی کرنے میں مزہ کیوں آتا ہے؟ ہم تو سجدے میں بھی اسپیڈ اپنی اتنی تیزی، جلدی جلدی، بس وہ بڑے مزے سے سجدے کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں بڑے مزے سے، دیر تک۔ ان کو مزہ کیوں آتا ہے؟ وہ خالص ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجھے آپ کو ادھر ادھر دھیان جا رہا ہے، اس کا مطلب ہم خالص، بس خالص ہو جاؤ، پھر دیکھو لذت کتنی آتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، احرام باندھ کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، جواب ملتا ہے لا لبیک، تیری کوئی لبیک نہیں۔ لبیک کا مطلب حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جواب ملتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لیے کوئی خیر نہیں، کوئی۔ وہ پھر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ پاس ایک مرید بیٹھا ہوا، کہنے لگا حضرت صاحب آپ لبیک کہہ رہے ہو، جواب میں لا لبیک کی آواز آ رہی ہے، اب پھر لبیک کہہ رہے ہو؟ بزرگوں نے کہا تو نے تو آج سنا ہے، مجھے یہ آواز 70 برس سے آ رہی ہے، میں ہر سال اسی طرح کہتا ہوں اور جواب یہی آتا ہے۔ میں کہتا ہوں لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک، تیری کوئی لبیک نہیں۔ اس نے کہا 70 سال سے آپ کو یہ آواز آ رہی ہے، آپ پھر لبیک کہہ رہے؟ فرمایا پھر بتا جاؤں اور کدھر، اور کدھر جاؤں؟ میں اس کا دروازہ، وہ قبول کرے نہ کرے میں نے اس کو راضی کرنا ہے، میرا کام ہے میں اس کا نام لیتا رہوں۔ جب انہوں نے یہ محبت ظاہر کی، آواز آئی تیری لبیک بھی قبول ہے، تیری حاضری بھی قبول ہے۔ پیور ہو جاؤ، پیور، خالص ہو جاؤ، پھر دیکھو کرم ہوتا ہے یا نہیں۔ میں بڑے ڈرتے ہوئے، یہ بات پہلے بھی شاید کبھی میرے منہ سے نکلی ہوگی، بہت ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ایک بزرگ تھے بڑے مشہور تھے، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ درود شریف پڑھاتے ہیں۔ بزرگ کیا پڑھاتے ہیں؟ درود شریف پڑھاتے ہیں۔ لوگ ان کے پاس آتے ہیں، حضور کی زیارت کرنی ہے، وہ درود شریف پڑھاتے ہیں، اسی وقت زیارت ہو جاتی ہے۔
شہرت تھی ان کی، لوگ آتے تھے. وہ جو بزرگ تھے وہ قاریوں کی طرح مخارج، یعنی کون سا حرف منہ کے کس حصے سے کس طرح نکالنا ہے، کون سا نرم نکالنا ہے، کون سا موٹا نکالنا ہے، کون سا ذرا سخت کر کے نکالنا ہے. جیسے زال ہے، زال نرم نکالنا ہے، زوئے نرم نکالنا ہے، لیکن زے آ جائے تو سخت نکالنا ہے. فرق ہوتے ہیں. سین ہے، اس میں سیٹی کی آواز، سواد ہے، اس کو ذرا موٹا کر کے پڑھنا ہے. تو یہ مخارج کہلاتے ہیں کہ حرف کہاں سے نکلتا ہے. تو وہ قاریوں کی طرح ان کے مخارج درست نہیں تھے، سادے سے بندے تھے، وہ نہیں پتا چلتا تھا. میں وہ لفظ نہیں سناؤں گا، لیکن میں فرق بتا رہا ہوں. پوری روایت وہ بزرگ جس طرح پڑھاتے تھے وہ نہیں بتاؤں گا. تو وہ لوگ جاتے تھے، وہ فرماتے تھے پڑھو اس طرح. تو جو پڑھتا تھا، ابھی پڑھتا ہی تھا، اس کو زیارت ہو جاتی تھی. تو ایک قاری صاحب عالم تھے، اچھے قرات بھی جانتے تھے. ان کو بہت شوق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا. عالم جن کو مولانا صاحب آپ عام طور پہ کہتے ہیں، لفظ مولانا کا مطلب عالم نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں رائج ہے. مولانا صاحب تھے، قاری بھی تھے. ان کو بہت شوق تھا زیارت کا، وہ بھی آ گئے. وہ جب آئے حضرت صاحب کے پاس تو حضرت صاحب نے کہا کیسے آئے جی، زیارت کرنی. انہوں نے کہا پڑھو اس طرح. وہ قاری تھے، انہوں نے کہا یہ تو صحیح نہیں پڑھ رہا، میں تو صحیح پڑھوں. یہ جو تلفظ ہے، پرونانسیشن ہے، یہ صحیح نہیں ہے ان کا. تو میں اس طرح پڑھوں جو صحیح ہے. وہ صحیح کر کے پڑھنے لگے، زیارت نہیں ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے پوچھا کیسے بیٹھے ہو جی، زیارت کرنی. ان کا پڑھو درود شریف. انہوں نے پھر پڑھایا اسی طرح جس طرح وہ پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو حرف ہے یہ صحیح نہیں پڑھ رہا. وہ صحیح کر کے پڑھتے رہے. زیارت باہر آئے، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تم کہتے ہو فوراً زیارت ہو جاتی ہے، مجھے انہوں نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھایا، مجھے زیارت نہیں ہوئی. کہا ایسا تو نہیں ہوا، جو آتا ہے اس کو تو فوراً ہو جاتی ہے، پھر جاؤ. وہ 1 دن 2 دن 3 دن جاتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، مگر زیارت. کوئی ایک تھا سمجھدار، اس نے کہا مولانا صاحب ادھر آؤ، جب آپ جاتے ہو حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کا وہ درود شریف پڑھاتے ہیں، مگر جب درود پڑھاتے ہیں نا تو ان کے منہ سے لفظ صحیح نہیں نکلتا، لفظ صحیح نہیں نکلتا. تو میں اس کو صحیح کر کے پڑھتا ہوں. اس نے کہا یہی تو غلطی کر رہے ہو، یہی تو غلطی کر رہے ہو. ان کی یہی ادا تو پسند ہے، وہاں پہ تم اسی ادا کے خلاف لگے ہو. یہی ادا تو پسند ہے ان کی، جس طرح وہ کہتے ہیں اسی. ان کا نہیں، وہ تو صحیح نہیں. ان کا نہ، یہاں فتوا نہ لگاؤ، یہاں ان کو دیکھو کہ یہ مقبول ہیں. اور یہ سماعی چیزیں جو سنی ہوئی ہوتی ہیں نا، ان میں زیر زبر بدلنا. بتا دوں، ہمارے ہاں ایک وظیفہ ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، وظیفہ ہے. حضور غوث پاک کو پکارتے ہیں اللہ کے لیے کچھ دو، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. ہم اہل سنت میں یہ پڑھا جاتا ہے. عربی کے لحاظ سے یہ عبد القادر ہونا چاہیے. دال پر کیا ہونی چاہیے؟ اونچی زبر ہونی چاہیے. اگر گرامر دیکھیں، مگر ہم نے بزرگوں کو اسی طرح پڑھتے، تو یہ سماعی ہے، جس طرح سنا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. یہاں ہم زیر زبر بدلیں گے. قرآن کی آیت ہو تو اور بات ہے، لیکن یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث شریف بھی نہیں ہے، یہ سماعی ہے وظیفہ. یہاں جو بدلنے کی کوشش کرے گا اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، وہ چیز نہیں ملے گی. انہوں نے کہا مولانا صاحب جیسے وہ کہتے ہیں وہ پڑھو. کہنے لگا نہیں، وہ تو لفظ صحیح نہیں ہے، اس طرح پڑھنا چاہیے. ان کا نہ، جاؤ. ان کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ گئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے آئے ہو جی؟ زیارت کرنی. ان کا پڑھو. جیسے انہوں نے پڑھایا، ادھر پڑھا ادھر زیارت ہو گئی. میرے بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ نہیں کہ غلط پڑھنا ہے، میرے بتانے کا مقصد جو خالص ہو جاتے ہیں نا، پھر ان کا لہجہ نہیں دیکھا جاتا، پھر ان کا لہجہ نہیں دیکھا جاتا، پھر ان کی
نیت ان کے دل کی حالت دیکھی جاتی ہے. تو ہمارے دل میں تو دنیا بسی ہوئی ہے. ہم تو صرف غرض کے بندے ہیں. جس دن خالص ہو جائیں گے بیڑا پار. تو شہرت کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, اللہ تعالی کی رضا کے لیے. جس کو راضی کرنا ہوگا نا تو پھر بات بن جائے گی. وہ جس سے راضی ہوگا اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ پھر پتہ بھی نہیں کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, کبھی مشکل نہیں. کتنی بڑی مشکل ہو جائے, دنیا عاجز آ جائے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو عجز کا کوئی تصور نہیں ہے نا. وہ تو قادر ہے, قدیر ہے. تو اس سے پیار کریں اور سچے ہو کر کریں, پھر دیکھیں کتنا کرم ہوتا ہے. تو ہم لوگ بنیادی طور پر دکھاوے کے بندے بن گئے. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. کوئی قراءت کرتا ہے مخارج کے ساتھ تو وہ یہ نہ کہ لوگ کہیں کہ بہت اچھا پڑھتا ہے. نہیں, وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. اللہ نے آواز دی ہے, قرآن کو اچھا کر کے پڑھ رہا ہے, نعت شریف اچھی کر کے پڑھ رہا ہے, تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں وہ پیور ہوگا مقبول ہو جائے گا, ورنہ جس نیت سے کرو گے وہی ملے گا. جس نیت سے کرو گے